بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم والدین، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ہم نے پہلے 2 سیشن میں آپ سے بات کی تھی ADHD کے حوالے سے، بچوں کے دیگر نفسیاتی مسائل کے حوالے سے۔ آج اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے بچوں میں چڑچڑاپن، اکتاہٹ کا ہونا۔ بچوں کے یہ مسائل آج کل بہت ہی کامن جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو یہ آگاہی کی ضرورت ہے کہ چڑچڑاپن کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب بھی آپ ADHD بچے کی بات کرتے ہیں، ADHD بچہ عموماً چڑچڑا یا اگریسو بیہیویئر کا اظہار کرتا ہے۔ اگریسو بیہیویئر کے اظہار کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی جو وہ بیٹریز ہیں، جیسے کہ کارنر بیہیویئرل ٹیسٹ ہے۔ اب یہاں پر ہم 2 طرح کی یوز کرتے ہیں۔ جب آپ نے چڑچڑاپن کی بات کرنی ہے، یہاں پہ ہم کارنر کمپریہنسو بیہیویئرل ٹیسٹ پیرنٹس کا اور ساتھ ہی اس بچے کا، دونوں کا ہم استعمال کر کے ہم جان پاتے ہیں کہ اس بچے کے اندر اتنا چڑچڑاپن، اتنا اگریسو بیہیویئر، اتنا ہائپر ایکٹیو بیہیویئر کس وجہ سے ہے۔ جب آپ کو اس کا لیول یا اندازہ ہو جاتا ہے تو ہم بخوبی طور پر جان پاتے ہیں کہ ہمیں اس کے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ ہم اس میں مختلف ٹولز اور بیٹریز کے ذریعے ہم جان پاتے ہیں، اور ساتھ ہی جیسے آپ کو پتہ چلے کہ اس بچے کے اندر انزائٹی کتنی جاری ہے، اس بچے کے اندر اگریسو بیہیویئر کی کیا پوزیشن ہے، ہم ان کے سکور سے اندازہ لگا پاتے ہیں کہ یہ چڑچڑاپن کتنا سٹرونگ جاری ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، عموماً یہ 1 دن یا 2 دن کی بات نہیں ہوتی، اس کی کچھ پورا ایک سلسلہ رہتا ہے، اور ہمیں مکمل اس ایک پن پوائنٹ تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی ایویلیویشن اپنے ٹولز کے ذریعے جان پائیں کہ بچے کے اندر بیسک کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ کارنر سکیل ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اس کا سکیل 60 سے اوپر جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ نارمل نہیں ہے، بچے کے اندر یہ چڑچڑاپن مستقل طور پر آ رہا ہے۔ تو ہمیں بنیادی حل اس کے مستقل چڑچڑاپن کو ختم کرنے کا ہے، تاکہ بچہ اپنی تعلیمی کارکردگی، اپنے تعلیمی مسائل کے اندر اس کو حل کر سکے اور بچہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو سکے۔ انہی ADHD بچوں کے حوالے سے ایک اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ان کا فوکس سے متعلق پرابلم ہے۔ یہ آج کل عام بچوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ یہ بچے کنسنٹریشن نہیں کر پاتے ہیں، فوکس کے مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں، سبق کا یاد نہ کرنا، یادداشت کا کم ہونا۔ ان ہی بچوں کے اندر اسی طرح سے سیم، پہلے ہم سکریننگ ٹیسٹ کی طرف جائیں گے۔ سکریننگ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر کون کون سے مسائل کا سامنا ہے اور ہمیں کن مسائل کی کن حصوں پہ کام کرنا ہے۔ سیم اسی طرح سے فوکس کے حوالے سے انزائٹی ڈس آرڈر کو ہم جان پائیں گے، یا ADHD کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ وہی کارنر بیہیویئرل ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیا، یہاں پر بھی سیم اسی طرح سے 2 ہی کریں گے، کارنر بیہیویئرل پیرنٹس کے لیے اور اس بچے کے لیے، اور ان دونوں کے سکور کے ملاپ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بچے کے اندر فوکس کے مسائل کتنے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی باقاعدہ تھیراپیز ہوتی ہیں، باقاعدہ سیشن ہوتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے اس کے اندر ان تھیراپیز اور ان سیشن کے ذریعے اپنے مختلف امپلسو بیہیویئر کو کنٹرول کر پاتا ہے اور اس کی توجہ واپس مرکوز ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر فوکس سے متعلقہ پرابلم رہیں گے، بچہ کسی بھی طور پر، کسی بھی اگر وہ سٹیج کے اوپر ہے، کہیں پر بھی ہے، توجہ کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔